اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد۔ نوک بازی سے تو حالات نہیں اچھے ہوتے، اس میں تو پھر خرابی ہوتی ہے، لیکن تعاون سے آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی کے طور سے پھر حالات اچھے ہوتے ہیں کہ خیر خواہی، اچھی نیت سے ایک دوسرے کو نصیحت کرنا اور خیر خواہی کرنا، پھر حالات ایسے ہی اچھے ہوں گے جب خدا کی رحمت آئے گی، اور خدا کی رحمت جلدی آ جائے اور خدا ہمارے اعمال کو نہ دیکھے، چشم پوشی کرے، رحمت کرے، تو حضرت محمد مصطفیٰ کی پناہ اگر تم نے لے لی، رحمت للعالمین، ان کی وجہ سے خدا بہت رعایتیں کرتا ہے۔ بعد نبیوں کی اتنی رعایتیں نہیں تھی جتنی رعایتیں حضور کی امتیوں کو ہیں، پہلی میں نے ایسی باتیں کی ہیں اور ثبوت دی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑ جائیں تو ہماری ظاہری باطنی حالات سب اچھے ہو سکتے ہیں، کہ نفع نقصان خدا کے ہاتھ میں، کسی کے اسباب تو ہوتے ہیں لیکن وہ اسباب خدا پیدا کرتا ہے، اچھے ہوں یا برے ہوں، لیکن تقدیر کو سوچنے سے ایمان خطرے میں ہوتا ہے، سوچے نہیں۔ تقدیر کیسے بدلتی ہے؟ خدا اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، اللہ نہ بدلے انسان کی ساری عمر کی کوشش ضائع جاتی، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو یہ کوششوں پر اعتماد کم کریں، خدا کی رحمت کا سہارا زیادہ لیں، کیونکہ تم اکثر لوگ تو خدا رسول کی محبت کے واسطے تو آتے بظاہر، لیکن تمہارے دل میں پہلے یہ ہوتا ہے محبت میں ہمارے مسائل حل ہوں۔ مسائل کو پیچھے رکھو، خدا رسول کی محبت کو پہلے رکھو۔ اگر اسے محبت صادق ہے، مسائل کی کہنے سے خود سارا انتظام خدا کر دیتا ہے بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ، اور پھر حضرت آقا جی وسیلہ بنتے ہیں ان کے، تو ان کی دنیا آخرت کی مشکلیں آسان ہونی خود ہی شروع ہو جاتی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں، ہر چیز آسان ہے۔ تو یہ مسائل حل کر لکھنا، یہ کرنا، یہ ہے وہ ہے، آتے ہیں پھر یہی لکھتے رہتے ہیں، ہمارا گھر کا مسئلہ ہے، ہمارا کورٹ کا مسئلہ ہے، ہمارا شادی کا مسئلہ ہے، ہماری بیماری کا مسئلہ ہے، ہمارے رزق کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ سے انسان کی بن جائے تو اس کے سارے معاملے ٹھیک ہو، خدا سے بگاڑ کے بیٹھے تو حکومتیں اور بادشاہوں پر زوال آتا رہتا ہے، تو ہم تم کیا؟ تو اللہ کی رحمت کا سہارا وہ حضرت محمد مصطفیٰ، تو ان کی عنایتیں پڑھتے ان کی عظمت دل میں اتر گئی، اور آپ کے دل میں یہ بات آ گئی، ہم خود کسی کو راضی کریں نہ کریں، خدا کو راضی کرنا جناب رسول کریم کو راضی کرنا۔ اگر تمہارے دل میں یہ بیٹھ گئی تو دل کے اندر پہلے ہی قوت شروع ہو جائے گی، اور وسوسے بہت سے ختم ہو جائیں گے، اور خود تم کو یقین آ گیا کہ واقعہ اللہ برحق ہے، حضرت محمد صاحب برحق ہے، خدا سے کے وعدے برحق ہے، اور خدا رسول سے لا تعلق ہو کے ادھر ادھر جو بھی کرو گے ڈھیل تو ہے، لیکن کامیابی اخیر میں نہیں، وہ بیڑی ڈوبتی ہے، ترتی کبھی نہیں۔ کہتے بادشاہوں کے آدمی جائے تو زبان کو سنبھال کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے، اور کہیں بزرگ کی کیوں سمجھتا ہے، اس کو پتہ تو ہے نہیں، لیکن اندازے لوگ کرتے ہیں، اندازے، ہاں جی، تو پھر وہاں دل کو سنبھالے، نیت ٹھیک ہے، اگر کچھ کرم ہے تو نظر آئے گا نہیں یہ کرم ہے، تبھی پتہ چل جائے گا، ایک دم تو پتہ نہیں چلتا نا ہر چیز کا، ظاہر مرض کا ایک دم پتہ نہیں چلتا، کتنے ٹیسٹ، کتنی تحقیقیں ڈاکٹر کرتے پھر اس مرض کے اندر یہ ہے، کتنے اکثر ہے تو کتنے کیا، تو باطنی مرض کا تمہارا باپ پتہ چلا گیا، باطنی حالات کا، ظاہر کا پتہ نہیں چلتا، ایک ڈاکٹر بولتا ہے پھر کہیں جا کے ہوتا ہے، ظاہر پتہ نہیں چلتا یہ آدمی کیسا ہے، اس کا کیا کریں، حکومت کے بڑے بڑے لوگ ایک دوسرے کا پتہ نہیں چلتا، پھر کہتے کہ پولیس میں دو، اس کا ریمانڈ کرا، اس کی گت بنا، لاتوں کا بھوت اس کو بناؤ، شاید کچھ ہم کو پتہ چلے، پھر اس کا ریمانڈ جا کے ہوتا ہے، پھر اس کا کچھ پتہ چلتا ہے، یہ ظاہری چیزوں کا، تو دلوں کا کیسے پتہ چلتا؟ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانا، جس کی گاڑی چل گئی، جس کی نہیں، ہماری تو گاڑی آج کل چل رہی ہے، کھا کے موٹے ہو رہے، دیکھو ماشاءاللہ موٹا میں موٹا، دیکھو ماشاءاللہ مرغیاں کھا رہے ہیں، اب تم جو مرضی بول لو، جیسا موت سے انسان نہیں بچ سکتا نا، ایسے مخلوق کی زبان سے نہیں بچ سکتا، خلق کے اچھے برے کہنے سے تو رنج و غم میں ڈال مت بس آپ کو، کہنے سننے کا نہ کر ان کے خیال، کام کر راضی ہو جس سے ذوالجلال، نیک اور بد پر نہ کر ان کے نظر، کام کا جو کام ہے وہ کام کا،
جو سوچتا ہے یہ کیا کہیں گے مخلوق کو، وہ آدمی غم سے ہی مرتا ہے، اس کو توفیق بھی زیادہ اچھا اعمال ہے، تم سے جو اعمال اچھا خدا کو راضی وہ تم کر لو، یہ نہ سوچو یہ کہے گا وہ کہے گا۔ تمہارے پاس ایک بیٹھا ہوا ہے 100 چوہے 1000 چوہے کھا کے حج کو بلی، لیکن اس میں ایک ایمان کی مضبوطی آگے دنیا کو نہیں سوچتا ہے، ہاں جی ساری عمر یورپ میں رہا تو پتہ نہیں باکسنگ کرتا رہا تو پتہ نہیں بدماشی کرتا رہا تو پتہ نہیں شرارت کرتا رہا، اتنی بڑی داڑھی رکھ کے تسبیح لے کے بیٹھ گئی، وقت پیری گرگ ظالم میں شبت پرہیزگار، لوگ کہیں گے، لیکن تیرے نیت سے اللہ تو تجھ کو نہیں کہے گا نا، نبی تو تجھ کو نہیں کہے گا، تو خدا کو شکر کے سجدے کر، تو لوگوں کے اچھے برے کہنے سے کیوں اپنے کو مصیبت میں ڈالتا؟ جب خدا تجھ پہ راضی ہے، نبی تجھ پہ راضی، لوگوں سے کیا؟ بڑی بات ادھر سوچنی چاہیے، جو لوگ نہیں سوچتے نا ان کو توفیق نہیں چاہیے، پھر مجھے ایسے کہیں گے، پھر یہ کہیں گے، بعض لوگ نماز پڑھتے بیٹھ جائیں کہیں گے پہلے یہ ایسا تھا اب نمازی بنتا ہے، پھر یہ بدماشی کرتا تھا اب داڑھی رکھے پھرتا ہے، یہ چیزیں نہ سوچیں، اس سے تم کو غم بھی زیادہ ہوگا، راحت بھی نہیں ہوگی، اور خدا رسول سے تم کو رحمت نصیب نہیں ہوگی کہ تم لوگوں کو، اب لوگوں سے کوئی بچ سکتا ہے؟ کوئی ساری عمر زمین سے آسمان تک گناہ کرے بھر دے، شرک نہ کرے اور خدا سے نا امید نہ ہو، خدا 100 قتل بھی بخش دیتا ہے، 1000 قتل بھی بخش دیتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھٹک نہ جائے یہ بوڑھا، کہ بڑی بدماشی ہے، دیکھیں کوئی پرانا دوست مل جائے، یار یہ تو وہی ہے، یہ کیا بات ہے، بڑی داڑھی رکھی، بڑی تسبیح آج کل چل رہی ہیں، اب جس کو اب کو شیطان نے کہ بس یار ایسے بولتے ہیں تم یہ جانتے ہیں، جا کے داڑھی چھوٹی کرا دی یا نمازوں میں گڑبڑ کر دی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اچھا کہیں برا کس کے پاس، تو بس خدا رسول کو راضی کر، ادھر پر اتنا بڑا کرم کہ تو نے کسی کی پرواہ نہیں کی ہے، بعض لوگ ڈر کے مارے سنتوں پہ نہیں چلتے، ڈر کے مارے بھائیوں سے ان سے یعنی شرم سے کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں کہیں بلکہ پھر نماز پڑھی، ایسا نہ کریں، ان سے شرم ہے، خدا رسول سے شرم نہیں ہے، جو یہ چیز سوچتا ہے نا وہ خدا رسول سے اپنا تعلق نہیں کر سکتا کبھی، تو لاکھ گناہ گار ہے، خدا تجھے قبول کرنے پر تیار، حضرت محمد مصطفیٰ تجھے قبول کرنے پر تیار ہے، ان کا قبول کرنا نہ کرنا جہنم میں ڈالتا ہوں، ان میں قبولیت کیوں ڈھونڈتا ہے، تجھے اچھا کہیں یا برا ہے، تجھے کیا ان سے لینا ہے، اچھا بھی کہیں تو پرواہ نہ کر، برا بھی کہیں تو پرواہ نہ کر، بس تو کہ مجھے وہ کسی طرح قبول کر لیں، اگر انہوں نے قبول کر لیا، دمبر میں عاصی کو اولیاء اللہ بنا دیتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ جن کا نام دمبر میں، بلکہ 1 سیکنڈ میں بنا دے، بغیر نماز روزہ کو صحابی بنا کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں اگر قبول کر لیا۔ ایک شخص ایسے ہی کھڑا تھا، اس کے دل میں قدر عظمت جیسے تھوڑی بات اس کے دل میں آ گئی ہے، بڈھے کے کسی کو سوچتا نہیں، اس کے دل میں قدر عظمت آ گئی حضرت محمد مصطفیٰ کی، تو آقا جی کو کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مہربانی کریں مجھے تلوار دینا، میں تاکہ جن کے ساتھ آیا ہوں اب انہی کے خلاف اور انہی کو قتل کروں گا۔ کیسا معجزہ، یہ بھی کافر میں بھی کافر ہوں، لیکن اب مجھے محبت آپ سے ہو گئی، اب مجھے تلوار دیں اور میں ان کو کیسا، آقا جی محبت سے اس کو دیکھا، آگے کلمہ تم نے پڑھا نہیں، جب محبت کر لی تو کلمہ ہی کلمہ، کیا کلمے کو اب چھوڑیں، کلمہ کیا پڑھنا، محبت ہو گئی تو آقا جی کہ ایسے نہیں ہو سکتا، آقا جی کے اصرار سے اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول، پھر جناب علی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کے جا کے شہید ہو گیا۔ دیکھا ایک وضو نہیں، ایک نماز، ساری عمر کفر کیا، جب خدا قبول کر لے، آقا جی قبول کر لے، 1 سیکنڈ میں کیا ہو گیا۔ تم کو کوئی کہ 1000 بلی کھا کے چلی، گرگ ظالم سب، تم اس چیز کی پرواہ مت کرو، تم یہ سوچو وہ جو کچھ بھی ہوں میں چاہتا ہوں مجھے قبول کرنے، بس مجھ پہ کرم کرے، مجھ سے درگزر کرے، چشم پوشی کرے، وہ قبول کرے، تم لوگوں سے کیا، جو لوگوں کا سوچتا تو دونوں جہاں سے جاتا ہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ ایسے ہی مرتے ہیں منحوس، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، یہ داڑھی میں اجر کہے گا، پھر میں لڑکی کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ تمہیں لڑکی کے پیچھے لگا تب داڑھی رکھے، اب اللہ کے پیچھے لگ گیا۔ عرب میں کہتے ہیں موت سے نجات نہیں کسی کی زبان سے، مخلوق سے نہیں بچ سکتا۔ ایک بوڑھا تھا، اس نے کہا میرا بیٹا میرے بعد اچھی زندگی گزارے،
اس کے یہ خیالات نہ ہوں، تاکہ سکون کی زندگی نصیب ہو۔ تو بیٹے کو لیا اور گدھے کو لیا، بیٹا چلتے بازار میں بہت خیال کرنا کوئی ہم پر بات نہ کرے، اس کی بات پر دھیان نہیں دینا، کوئی بات کیسے اس بات کا ازالہ کریں تاکہ ہم مخلوق میں اچھے رہیں، ہر کوئی ہم کو اچھا کہے، کوئی ہم کو برا نہ کہے۔ ایسے ہی بات نہیں ہونی چاہیے، ایسی بات ہم چھوٹے نبی نہیں چھوٹے ہیں، خدا کو لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے، اللہ نے خود ایک جگہ وحی میں کہا ہے، تو ہم کو تم کو چھوڑیں گے؟ یہ نہیں سوچنا چاہیے لوگوں سے کوئی نہیں بچ سکتا، کچھ نہ کچھ ضرور، حکومتوں کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ اس لیے لڑکیوں کو کہا چلتے ہیں، اور کسی کو موقع شکایت کا نہیں دینا چاہیے۔ اسے کہا ٹھیک ہے چلے، کوئی بات ہو تو بتا دینا۔ بیٹے کو لیا، گدھے کو لیا، خود بھی چل پڑا۔ چل رہے تھے، خیر ابا جان سن رہا، کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نا سمجھ نادان بے عقل معلوم ہوتے ہیں۔ دونوں باپ بیٹا جا رہے ہیں، گدھا جو خالی جا رہا تھا اس مصیبت کو جو ساتھ خالی گھسیٹ رہے تھے، ایک آدمی بیٹھ ہی جائے، اس پہ کوئی بری بات ہے؟ باپ نے کہا صحیح موقع نہیں دینا چاہیے، تم بیٹھ جا، تم بیٹھ جا۔ باپ کا ادب کیا کہ ابا جا آپ بیٹھ جاتا، اچھا، باپ کو بٹھا دیا، چل پڑے۔ آگے گئے، بیٹے نے کہا ابا جان کچھ سن رہا ہوں۔ کیا سنا؟ کوئی کہہ رہا ہے یہ بوڑھا بڑا بے رحم ہے، بچہ پیچھے چل رہا ہے، خود بیٹھا ہوا ہے، اس میں رحم ہونا چاہیے کہ بچہ بیٹھتا تو اچھا تھا، یہ خود بیٹھا ہوا بوڑھا، پھر موقع نہیں دینا چاہیے، تو بیٹھ جا پھر۔ اتر گیا، اس کو بٹھا دیا، چلو جی۔ آگے کیا پھر کچھ سن رہا، کوئی کہہ رہے ہیں بھائی، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ لڑکا جس نے بڑا بے حیا ہے، بوڑھا باپ سفید داڑھی سے پیچھے چل رہا ہے، اوپر بیٹھ کے، شرم نہیں ہے اس کو، بے شرم ہے۔ سیکھا لوگوں کو موقع نہیں دیں، پھر کیا کریں؟ اس سے کیا پھر ایسے کریں کہ لوگوں کی زبان سے بچنا چاہیے اچھی جگہ، تو پھر دونوں ہی بیٹھ جائیں تو بات ہی ختم ہو جائے، نہ بانس ہو نہ بنسری بجے، ٹھیک ہے، دونوں بیٹھ گئے۔ آگے گئے، باپ بیٹے بولے میں پھر کچھ سنا، کوئی لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں، کیا کریں؟ کہتے کوئی ظالم معلوم ہوتے ہیں، حیوان بیچارے پہ دو کٹھے بیٹھے ہوں۔ یہ ظالم ان میں رحم نہیں، حیوان پر رحم کرنا چاہیے، حیوان پر۔ پھر بتا کیا کریں، اس کے سمجھ کچھ آپ ہی بتائیں کیا کریں؟ کہا پھر ایسے کریں، گدھے کو ہی اٹھا لیں۔ پھر دونوں ہی ہمت کی گدھے کو گھسیٹے اٹھا۔ لوگ کہیں ایسے بے وقوف دنیا میں دیکھیں ہیں، لوگ گدھے پہ سواری کرتے ہیں، گدھوں کو اٹھائی پھرتے ہیں۔ بہرحال چلتے گئے، باتیں نہیں ختم ہو سکی۔ گھر میں پھر باپ نے بیٹے کو سمجھایا کہ دیکھا تو نے، اگر تم اچھی زندگی گزارنی، جو تیری سمجھ میں آئے کرنا، سوچنا نہیں ہے، سکون کی زندگی۔ من راقب الناس مات ہما، عربی میں مثال ہے، جو لوگوں کا خیال کرے پھر وہ غم میں ہی رہتا ہے، خوشی میں نہیں رہتا، اور غم میں ہی وہ مرتا ہے۔ آپ خدا رسول کو راضی کریں، ان چیزوں کو نہ سوچیں۔ کوئی سوچ بھی کھا کے بلی حج کو چلی، اس کو نہیں سنی جائے، یا کوئی کیا بڑا بزرگ ہو گیا، اس سے تکبر آ گیا، بزرگ کیا بس خدا نے رحم کر دیا، نہ بزرگ ہے نہ بدماش ہے، بس اس کی تقدیر کے نیچے ہیں، اس کے رحم کرم پہ اپنا معاملہ ہے بس، کہ اللہ ہم سب پر رحم کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی توفیق دے۔ ہاں جی، اگر وہ توفیق آپ کو ہوگی، آپ کے لیے ساری منزلیں آسان ہیں۔ یہ آسان تب ہوں گی آپ کو جس چیز کی توفیق ہو، یہ اچھی ہے، باقی کی توفیق نہیں ہے۔ آپ تھوڑی چیز کو نہ چھوڑیں، پھر زیادہ ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، اس کو کبھی کیا نہ کیا، تو کہاں سے توفیق ہوگی؟ لوگوں کو نہیں سوچنا۔ ہاں، تم نماز پڑھتے، کہتے نماز پڑھ داڑھی نہیں رکھی، کوئی بات نہیں، نماز پڑھو داڑھی نہیں، کوئی بات نہیں، ایک دن آئے گا محبت عشق رسول آئے گا، خود ہی رکھ لو۔ اگر داڑھی رکھ لی ہے، کہیں گے داڑھی رکھا اور یہ لڑکیوں کو بھی چھیڑتا چھاڑتا رہتا ہے، کیسا خبیث ہے۔ آپ داڑھی نہ مونڈیں، یہ انسان سے ہو جاتا ہے ایسے، لیکن آپ چلتے رہے، کچھ عرصے کے بعد آپ کے گناہ بھی چھوٹ جائیں گے، برکت سنت رسول۔ آج سے مرض جاتی ہے علاج سے،
علاج انسان نہ چھوڑے، ایک دم تو آدمی اچھا نہیں ہوتا نا. تو ایسے آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں لگیں گے تو آہستہ آہستہ نمازی بن جائیں گے، آہستہ آہستہ درود والے بن جائیں گے، آہستہ آہستہ اگر بہت کم کیا خدا کے مقرب بن جائیں گے. یہ تب بنیں گے جب آپ مخلوق کا سوچنا چھوڑ دیں گے مجھے اچھا کہے یا برا کہے. کوئی اچھا کہے تو اس سے تو بہت ہی خطرہ ہے، ریاکاری دخل ہوگی، اور کوئی برا کہے تو اس میں خطرہ کم ہے، تمہاری ریا ختم ہو جائے گی، تمہیں تکبر نہیں آئے گا. تو ان چیزوں کو نہ سوچے، پھر تو تمہاری گاڑی انشاءاللہ 100% نکل جائے گی کہ تم خدا رسول کے در کو چمڑ گئے ہو، کسی کا سوچتے نہیں ہو، کوئی اچھا کہ برا کہ اس سے تم لاپرواہ. تم یہی سوچتے خدا کسی طرح سے گناہ گار کو قبول کر لے، اس پر راضی ہو جائے، تمہارا بیڑا تر جائے گا انشاءاللہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو نبی کریم سے جوڑتے، ان کی محبت جب کرم ہوا ان کا تو کیا ہوا، کوئی مجذوب بنا، کوئی کیا بنا، وہ سنائے نا. یہ کتنے مجنوں اور مجذوب کتنے، تیرا عشق جگ میں یہ کیا کر گیا ہے، تیرا عشق جگ میں یہ کیا کر گیا ہے، تیرا عشق جگ میں یہ کیا کر گیا ہے، تیرا عشق جگ میں یہ کیا کر گیا ہے، تیرا عشق جگ میں یہ کیا کر گیا ہے، تیرا عشق جگ میں یہ کیا کر گیا ہے. گناہ گار کتنے بنے اولیاء ہیں، گناہ گار کتنے بنے اولیاء ہیں، تیری ایک نظر نے یہ کیا کر دیا ہے، تیری ایک نظر نے یہ کیا کر دیا ہے، تیری ایک نظر نے یہ کیا کر دیا ہے، تیری ایک نظر نے یہ کیا کر دیا ہے، تیری ایک نظر نے یہ کیا کر دیا ہے. گناہ گار کتنے بنے اولیاء ہیں، 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 تیری ایک نظر نے یہ کیا کر دیا ہے، تیری ایک نظر نے یہ کیا کر دیا ہے، تیری ایک نظر نے یہ کیا کر دیا ہے. ہم آپ کو کہتے ہیں، 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 روز کہتے ہیں، روز کہتے ہیں، کہتے رہیں گے جب تک زندہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟